Assalamu alaikum everyone, this is Shoaib Farooqi. کہ حکومت نے ابھی بادشاہ ڈیم اناؤنس کیا ہے، بڑی خوشی ہوتی ہے جب حکومت اس قسم کی باتیں کرتی ہے، کیونکہ ظاہر ہے یہ جو پانی سے بجلی پیدا کرنے کا جو طریقہ کار ہے ہائیڈرو پاور، یہ سب سے سستا ہے اور اس کے فوائد بھی بہت زیادہ ہیں۔ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ پاکستان میں جو ٹوٹل بجلی پیدا کرنے کی قوت ہے ہائیڈرو پاور سے وہ کتنی ہے، اور ہم کیوں نہیں ہائیڈرو پاور کے اوپر بجلی پیدا کرنے کو پرائرٹی دے سکے؟ بہت شکریہ نعیم صاحب۔ ایک تو میں اپنی بات کا آغاز اس بات سے کرنا چاہوں گا کہ دیر آئے درست آئے۔ 2016 میں جو ہے وہ دیا میر بادشاہ ڈیم کی تعمیر کا آغاز ہونا تھا۔ کل پرائم منسٹر نے اناؤنس کیا ہے، بہت خوشی ہوئی جیسا آپ نے کہا۔ سب سے پہلے جو بات میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا اس حوالے سے وہ یہ کہ کسی بھی معیشت کے دیرپا ہونے کی ضمانت اس بات پہ منحصر ہے کہ اس کا انحصار اپنی ذاتی پیداوار پہ ہو۔ بالکل، ہم جو بجلی بناتے ہیں وہ زیادہ تر بجلی ان ذرائع سے بناتے ہیں جو کہ ہم درآمد کرتے ہیں جی، اور اس لیے ہم سب سے مہنگی بجلی اس خطے میں بنا رہے ہیں جی۔ کسی بھی معاشرے کے لیے، کنٹری کے لیے ایک نیا کانسیپٹ ہے بلو اکانومی کا۔ جی، بلو اکانومی کیا چیز ہے؟ بلو اکانومی کے اندر بجلی بنانے کے ذرائع، زراعت، آبی وسائل اور ان کی ترسیل، اس کے علاوہ آبی غذا جو کہ ہم سی فوڈ جس کو کہتے ہیں، اور تیل اور گیس کے ذخائر اور معدنیات کے ذخائر۔ جی، مطلب اکانومی کی جو بیسک آرٹ کنڈیشن ہے وہ۔ جی بالکل۔ اچھا، اب جو پانی کے ذخائر پر آپ نے بات کی تو اس کو میجر کیا جاتا ہے ملین ایکڑ فیٹ سے۔ تو پاکستان کی جو اس وقت اسٹوریج کیپیسٹی ہے پانی کی وہ 36 دن کی ہے۔ جی، 36 ڈیز۔ جی، اور یہ 13.7 MAF اس کو ناپیں گے، جو کہ پاکستان کے ٹوٹل آبی جو ذخائر ہیں اس کا صرف 10% ہے۔ جی، اس کے برابر میں انڈیا کی اگر ہم بات کریں تو ان کے پاس 245 MAF اسٹوریج کیپیسٹی ہے، جو کہ 10% کے حساب سے ہر سال بڑھ رہی ہے۔ جی، ریور نائل جو کہ دنیا کا ایک بہت بڑا دریا ہے، قدیم دریا ہے، جی، اس کے اوپر 132 MAF کی کیپیسٹی ہے۔ جی، تو پاکستان کا جو اینول واٹر فلو ہے یعنی سالانہ واٹر فلو وہ تقریباً 175 MAF کا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم صرف اس میں سے 13.7 ہی اسٹور کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، جو واٹر کنٹریبیوشن ہے جی ڈی پی میں ہمارا وہ $0.34 پر کیوبک میٹر ہے، جی، جبکہ دنیا میں یہ پیمائش جو ہے $8.6 پر کیوبک میٹر ہے، یعنی ہم دنیا کے جو رول آف تھم ہے اس سے بہت نیچے ہیں۔ جی، جی، تو ہم تقریباً اپنا 35% اور اس سے بھی زیادہ MAF پانی جو ہے وہ دریا میں ضائع کرتے ہیں۔ جی، اس سے پاکستان کی اکانومی کو تقریباً ہر سال $35 بلین کا لاس ہوتا ہے، نقصان ہوتا ہے۔ جی۔ تو اب یہ جو دیا میر ماشیہ ڈیم ہے اس کی جو کیپیسٹی ہے وہ تقریباً 6.4 MAF ہے، جی، جو کہ ہماری ابھی جو موجودہ کیپیسٹی ہے اس کا تقریباً 50% ہے۔ جی، اس سے جو بجلی بنے گی وہ 4500 میگا واٹ بنے گی، جی، اور ابھی جو ہم بجلی بنا رہے ہیں وہ تقریباً 7000 میگا واٹ بنا رہے ہیں، جو کہ 35% ہے ہماری ٹوٹل بجلی کی پیداوار کا، اور باقی تھرمل جنریشن کا۔ جی۔ تو اس بات میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ پاکستان کو یہ ڈیم نہیں، پاکستان کو اور ڈیم بھی جلد سے جلد بنانے ہیں، اور اس کیپیسٹی کو ہم نے اپنی جو پاپولیشن ہے اس کو دیکھا، جو کہ ہم سی فوڈ جس کو کہتے ہیں، اور تیل اور گیس کے ذخائر اور معدنیات کے ذخائر۔ جی، مطلب اکانومی کی جو بیسک آرٹ کنڈیشن ہے وہ۔ جی بالکل۔ اچھا، اب جو پانی کے ذخائر پر آپ نے بات کی تو اس کو میجر کیا جاتا ہے ملین ایکڑ فیٹ سے۔ تو پاکستان کی جو اس وقت اسٹوریج کیپیسٹی ہے پانی کی وہ 36 دن کی ہے۔ جی، 36 ڈیز۔
جی، اور یہ 13.7 MAF اس کو ناپیں گے، جو کہ پاکستان کے ٹوٹل آبی جو ذخائر ہیں اس کا صرف 10% ہے. اس کے برابر میں انڈیا کی اگر ہم بات کریں تو ان کے پاس 245 MAF اسٹوریج کیپیسٹی ہے، جو کہ 10% کے حساب سے ہر سال بڑھ رہی ہے. ریور نائل جو کہ دنیا کا ایک بہت بڑا دریا ہے، قدیم دریا ہے، جی، اس کے اوپر 132 MAF کی کیپیسٹی ہے. تو پاکستان کا جو اینول واٹر فلو ہے، یعنی سالانہ واٹر فلو، وہ تقریباً 175 MAF کا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم صرف اس میں سے 13.7 ہی اسٹور کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، جو واٹر کنٹریبیوشن ہے جی ڈی پی میں ہمارا، وہ $0.34 پر کیوبک میٹر ہے، جبکہ دنیا میں یہ پیمائش جو ہے $8.6 پر کیوبک میٹر ہے. یعنی ہم دنیا کے جو رول آف تھم ہے اس سے بہت نیچے ہیں. تو ہم تقریباً اپنا 35% اور اس سے بھی زیادہ MAF پانی جو ہے وہ دریا میں ضائع کرتے ہیں. اس سے پاکستان کی اکانومی کو تقریباً ہر سال $35 بلین کا لاس ہوتا ہے، نقصان ہوتا ہے. تو اب یہ جو دریا ویر ماشا ڈیم ہے، اس کی جو کیپیسٹی ہے وہ تقریباً 6.4 MAF ہے، جو کہ ہماری ابھی جو موجودہ کیپیسٹی ہے اس کا تقریباً 50% ہے. اس سے جو بجلی بنے گی وہ 4500 میگا واٹ بنے گی. اور ابھی جو ہم بجلی بنا رہے ہیں وہ تقریباً 7000 میگا واٹ بنا رہے ہیں، جو کہ 35% ہے ہماری ٹوٹل بجلی کی پیداوار کا، اور باقی تھرمل جنریشن کا. تو اس بات میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ پاکستان کو یہ ڈیم نہیں، پاکستان کو اور ڈیم بھی جلد سے جلد بنانے ہیں. اور اس کیپیسٹی کو ہم نے اپنی جو پاپولیشن ہے اس کو دیکھتے ہوئے 83 یا 85 یعنی 85 MAF پہ 2030 تک لے کے جانا ہے. تو یہ حکومت کا بہت خوشائن عمل ہے. میں اس پہ بہت پر امید ہوں کہ اس پہ جلد سے جلد کام شروع ہو اور دریا میر باشا ڈیم جو ہے وہ تربیلا اور منگلا اور چشمہ ڈیم کے برابر آ کے کھڑا ہو جائے. اچھا سر، جیسے آپ نے کہا کہ توانائی جو ہے وہ معیشت کی بیک بون ہے، تو یہ پاکستان تو ایک ایسا کنٹری ہے سر جس میں تو آپ دیکھیں، اگر آپ K2 سے لے کے تو کراچی کے سمندر سے دیکھیں تو ہمارے تقریباً 30,000 فٹ کی ہمارے پاس ٹاپوگرافی ہے، اور یہاں پہ ملٹیپل ڈیم چھوٹے چھوٹے بن سکتے ہیں، بڑے بھی بن سکتے ہیں. تو اور دوسرا اس کے علاوہ ہمارے ایسے کوریڈور موجود ہے جہاں پہ ہم یہ جو بجلی ہوتی ہے ونڈ مل سے پیدا کر سکتے ہیں. تو یہ اتنے سستے ریسورسز کو ہم نے چھوڑ کے ہم ادھر گئے IPPs کی طرف، ہم نے مہنگی آئل سے بجلی بنانی شروع کی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں کیا حکومت ایسے اقدام لے گی، یا حکومت ایسے اقدام لینا چاہیے کہ وہ جو بیٹر ریسورسز ہیں اس سے بجلی بنائیں؟ دیکھیں نعیم صاحب، جو ایک لانگ ٹرم سلوشن ہوتا ہے، ایک شارٹ ٹرم. IPPs میرے خیال میں اس وقت ایک شارٹ ٹرم سلوشن تھا، اس کا دور اب چلا گیا. ہم نے لانگ ٹرم اسٹریٹجک ریزروز اپنے بنانے ہیں. اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنی ذاتی جو ریسورسز ہیں، انڈیجنس ریسورسز جس کو کہتے ہیں، ان پہ انحصار کریں گے، پیدا کر سکتے ہیں. تو یہ اتنے سستے ریسورسز کو ہم نے چھوڑ کے ہم ادھر گئے IPPs کی طرف، ہم نے مہنگی آئل سے بجلی بنانی شروع کی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں کیا حکومت ایسے اقدام لے گی، یا حکومت ایسے اقدام لینا چاہیے کہ وہ جو بیٹر ریسورسز ہیں اس سے بجلی بنائیں؟ دیکھیں نعیم صاحب، جو ایک لانگ ٹرم سلوشن ہوتا ہے، ایک شارٹ ٹرم. IPPs میرے خیال میں اس وقت ایک شارٹ ٹرم سلوشن تھا، اس کا دور اب چلا گیا. ہم نے لانگ ٹرم اسٹریٹجک ریزروز اپنے بنانے ہیں. اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنی ذاتی جو ریسورسز ہیں، انڈیجنس ریسورسز جس کو کہتے ہیں، ان پہ انحصار کریں، جس کے اندر کوئلہ ہے، پانی ہے، ہوا ہے، سورج ہے. تو ابھی جو آگے ہم 2030 کا ایک آئیڈیل انرجی مکس دیکھ رہے ہیں، اس کے اندر ہائیڈل سے 20%،
اور کول سے 15% جو ابھی 12% ہے جی، اور جو لوکل گیس ہے کیونکہ وہ تیزی سے نیچے آ رہی ہے اور ہمیں نئے ذخائر اس تیزی سے نہیں مل رہے جی، جو کہ 90 کی دہائی میں ملے تھے، جی، تو اس کو پریڈکٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ 20% انحصار ہمارا صرف لوکل گیس پہ رہ جائے گا، جی، جو کہ ابھی ہم امپورٹڈ گیس سے فل کر رہے ہیں جو کہ بہت تو وہ بھی مہنگا ہے نا سر؟ تو جو ہے امپورٹڈ بجلی جو ہے وہ 31% ابھی ہم بنا رہے ہیں جو کہ آگے ہمیں اس کو 15% پہ لے کے آنا ہے. جی، اگر ہم یہ نہیں کر پائیں گے تو ہماری جو جی ڈی پی ہے وہ اس حساب سے آگے نہیں بڑھے گی جی، اور اس کا ایونچولی نقصان عام عوام تک پہنچے گا جو کہ ابھی پہنچ رہا ہے کہ جس طرح سے ہمیں ابھی بھی ان حالات میں جہاں ریسورسز امپورٹڈ ریسورسز بھی جی، کم ہو چکی ہیں ابھی بھی ہم مہنگی بجلی بیچ رہے ہیں اور صارفین سے وصول کر رہے ہیں. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ ابھی آپ نے گیس کی بات کی، چونکہ آپ کو گیس کا اور یہ آئل کی چونکہ آپ کی کافی ریسرچ ہے اس کے اوپر، تو پاکستان میں گیس جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ کم ہو رہی ہے اور ہم باہر سے گیس خرید رہے ہیں. اس وقت دنیا میں جو آئل کی پرائسز کم ہوئی ہیں اس کا پاکستان کی اکانومی پہ کیا امپیکٹ پڑے گا؟ یہ جو آئی پی پیز ہیں، یہ جو ہم بجلی تیل سے بنا رہے ہیں، کیا اس میں کمی ہوگی اور اس کا اگر فائدہ انڈسٹری کو ملے تو کیا اس سے ہماری معیشت، ہماری ایکسپورٹ بہتر ہو سکتی ہے؟ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، کچھ ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ خاص کرم ہے کہ ہم اگر کچھ نہ کر سکے ابھی تک تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے انتظام کر دیا ہے کہ اب جو ہے وہ پاکستان سے باہر گلوبلی آئل جو ہے وہ پانی سے بھی سستا ہے اس وقت. تو اگر ہم یہ دیکھیں کہ آئل کی پرائس جو کہ ابھی $24 پر بیرل ہے اور اسی پہ اگلے پورے سال رہتی ہے 2020 پورا، تو ہمیں تقریباً $9 بلین کا منافع ہوگا پاکستان کی اکانومی کو، کیونکہ ہم ابھی 350 ہزار بیرل ایک دن کا امپورٹ کرتے ہیں. ہم صرف 85,000 سے لاکھ بیرل جو ہے وہ اپنا ذاتی آئل پروڈیوس کرتے ہیں اور ہماری جو دن بھر کی کھپت ہے وہ تقریباً 5 لاکھ بیرل پر ڈے ہے. تو ہمیں جو ہے وہ ایونچولی فائدہ تو ہونا شروع ہو گیا ہے. اب گورنمنٹ اس کو کس طرح سے عام صارفین تک ٹرانسفر کرتی ہے. میرے نزدیک تو سب سے اہم عمل ہے اس وقت گورنمنٹ کو جو گردشی قرضے ہیں ان کو اگلے 3 مہینوں میں 4 مہینوں میں دیکھنا چاہیے کہ یہ جو بچت ہمیں ہو رہی ہے اس سے گردشی قرضوں کی ادائیگی اگر ہم کر سکیں اور باقی اپنی جتنی جنریشن اینٹیز ہیں ان کو دوبارہ سے اپنے پیروں پہ کھڑا کر سکیں، پروفیٹیبل بنا سکیں تاکہ عوام کو ان تمام خساروں کا خمیازہ نہ اٹھانا پڑے. جی بالکل، بہت بہت شکریہ شعیب فاروقی صاحب ہم سے بات کرنے کا. ناظرین، اپنے گفتگو سنی